سمجھ میں آئے گی کہانی مؤذن کی اپنی شان کیا ہوتی ہے. ہاں حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی, بڑے شین کی جگہ چھوٹا سین نکلتا تھا. ہاں حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی, بڑے شین کی جگہ چھوٹا سین نکلتا تھا. ہاں حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی, بڑے شین کی جگہ چھوٹا سین نکلتا تھا. تو کچھ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ بلال سے اچھی زبان فلاں صحابی کی, آواز بھی اچھی ہے, ان کی جگہ اذان ان سے پڑھوا دے. زیادہ لوگوں کا مشورہ ہوا, میرے حضور ہمیشہ اکثریت کے مشورے پہ عمل کیا کرتے تھے. زیادہ لوگوں نے کہا حضور بلال کی جگہ فلاں کو مؤذن کر دے. میرے حضور نے فرمایا جیسے تمہاری مرضی. ٹھیک ہے میں بلال سے کہہ دیتا ہوں بلال آج تمہیں اذان نہیں پڑھنی. اللہ اکبر. میرے حضور نے فرمایا بلال آج اذان تم نہیں پڑھیں گے. بس اتنا کہنا تھا. وہ تو خادم تھے اور حضور کے اشارے پہ جان دینے والے تھے. گردن جھک گئی جیسے آپ کی مرضی یا رسول اللہ. وہاں کوئی شکوہ نہیں, یہ نہیں کہا حضور کیوں, میں کیوں نہیں پڑھ سکتا. وہاں تو زبان کھولنے تک کی اجازت نہیں. کہا بلال اذان نہیں پڑھو گے. اللہ اکبر. حضرت بلال نے سنا حضور اجازت دے میں واپس جانا چاہتا ہوں. میرے حضور نے اجازت دی. ڈیوٹی بدل گئی. جانتے ہو بلال مسجد میں آ گئے اور مسجد نبوی کے ستون سے لپٹ کے رونے لگے. کہنے لگے یا اللہ بتا میرا قصور کیا ہے, کون سی خطا میرے مالک جو آج مجھے اذان کی ڈیوٹی سے ہٹایا گیا. یا اللہ بلال دنیا کے پاس فخر کرنے کے لیے کئی راستے ہیں. کوئی حسب پہ فخر کرتا ہے, کوئی نسب پہ فخر کرتا ہے, کوئی نسل پہ فخر کرتا ہے, کوئی خاندان پہ فخر کرتا ہے. مگر میرے مالک میرا تو حسب بھی کوئی خاص نہیں, میری تو نسل بھی کوئی خاص نہیں. اے میرے مالک اگر میں حسب کی بات کروں تو میں پیدائشی غلام ہوں. میرے اللہ صرف ایک بات پہ فخر تھا کہ میں تیرے محبوب کی مسجد کا مؤذن ہوں. اے میرے مالک آج یہ ڈیوٹی بھی لے لی گئی. مالک یا تو مسجد کا مؤذن بنا دے اور یا پھر مجھے جینے کے میرا اب کوئی سہارا نہیں. یا اللہ میں جینا نہیں چاہتا. اللہ اکبر. رات گزری, رات کا وقت گزرتا گیا. میں نے یہ روایت تو نہیں پڑھی کہ سورج نہیں نکلا تھا, البتہ اتنا پڑا ہے جب بلال بے قرار ہوئے جبریل امین آ گئے ہیں. کہتے ہیں یا رسول اللہ بلال بے قرار ہے, بلال کی بے قراری رب سے دیکھی نہیں جاتی ہے. میرے محبوب جائیے جا کے بلال کو راضی کر لیجئے. اللہ اکبر. ہاں جبریل نے اتنا کہا تھا یا رسول اللہ اگر بلال کو ڈیوٹی سے ہٹایا گیا تو اس وقت تک فجر طلوع نہیں کی جائے گی جب تک بلال اذان کے لیے تیار نہیں ہوں گے. میرے حضور نے بستر چھوڑا ہے, اپنی جگہ سے اٹھے, جب مسجد میں آئے ہیں بلال کو ستون سے لپٹے ہوئے دیکھا. چیخ مار کے بلال رو رہے تھے. میرے حضور نے کندھے پہ ہاتھ رکھا. جیسی کندھے پہ مصطفیٰ کا ہاتھ آیا ہے اور یار حضور کا ہاتھ تھا, نورانی ہاتھ تھا. ہاتھ کندھے پہ آیا, ٹھنڈک کلیجے پہ آ گئی تھی. سمجھ گئے یہ ہاتھ جانے جانا کا ہاتھ ہے, یہ میرے محبوب کا ہاتھ ہے. مسکراتے ہوئے پیچھے دیکھا, مصطفیٰ نے بازو پکڑ کے اٹھایا. بلال کیا بات ہے, کہا یا رسول اللہ اب اذان چھوڑ کر کے جینا مشکل ہو گیا ہے. میرے محبوب نے بلال کو سینے سے لگایا, فرمایا بلال مبارک ہو, اس سے پہلے اذان کے لیے تیرا انتخاب محمد رسول اللہ نے کیا تھا, آج تیرا انتخاب خود خدا وحدہ لا شریک نے کیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ویڈیو میں دیکھا یہ ہیں مفتی حماد صاحب, اور ہمارے یہاں کے بڑے مفتیان کرام میں شمار ہونے والے مفتی ہیں, اور میں ان کو بہت پسند بھی کرتا ہوں, ان کو سنتا بھی ہوں, اور لوگ بھی ان کو پسند کرتے ہیں. الحمدللہ بہت علم رکھتے ہیں اور الحمدللہ اللہ نے ان کو شہرت بھی نوازا ہے. بس بات یہ ہے کہ حضرت کے خود کے چینل پہ یہ ویڈیو موجود تھی, میں دیکھ رہا تھا, تو مجھے میرے سامنے یہ بات جب آئی نا تو میں نے دیکھا تو مجھے لگا کہ حضرت کی اس پر نشاندہی کر دیا جائے کہ حضرت نے یہاں پر بھول ہو گئی ہے حضرت سے اس کو بیان کرنے میں. بس یہی ہے, کیونکہ دیکھیں حضرت کے خود کے چینل پہ موجود ہے یہ ویڈیو, سمجھ رہے ہیں, اور اس کے بعد حضرت نے یہ سرعام بیان کیا ہے اس کو لوگوں کے سامنے. تو حضرت کو یہ بات بتا دیا جائے کہ حضرت جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہم تو حضرت کی اصلاح بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم اس لائق نہیں ہیں, لیکن بس نشاندہی کر سکتے ہیں, حضرت کو اشارہ کر سکتے ہیں کہ حضرت یہ بات جو ہے نا ہم نے کتابوں میں پڑھی ہے کہ یہ بات درست نہیں ہے جو ابھی آپ نے کلپ میں دیکھا ہے. بس یہی چیز میں کہنا چاہتا ہوں حضرت سے کہ آپ کے چینل پر یہ ویڈیو موجود ہے, اور میں آپ لوگوں کو اپنے چینل کے ڈسکرپشن میں اس ویڈیو کا لنک دے دوں گا, آپ وہاں پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ویڈیو حضرت کے چینل پر موجود ہے. کہ یہ بات حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک الزام ہے, اور ایک الزام کو لوگوں کے سامنے بیان کرنا یہ بہت غلط ہے, اور اگر بیان کر دیا غلطی سے تو اس پہ آپ توبہ بھی کریں اور لوگوں سے بتائیں کہ یہ بات درست نہیں ہے, اور اپنے چینل سے یہ ویڈیو کو پرائیویٹ کر لیں, سمجھ رہے ہیں.
تو بس یہی میں کہنا چاہتا ہوں۔ اب آئیے میں فتووں کی طرف آتا ہوں کہ جو ہمارے ہاں کے مفتیان کرام ہیں وہ کیا کہتے ہیں اس بات پہ کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کیا لکنت تھی؟ کیا وہ شین کو سین کہتے تھے؟ کیا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہدو کی جگہ اسہدو کہتے تھے، یعنی شین کی جگہ سین کہتے تھے؟ تو آئیے اس پر ہم پوچھتے ہیں اپنے علماء اکرام سے، اپنے مفتیان اکرام سے کیا فرماتے ہیں۔ آئیے میں سب سے پہلے آپ کے سامنے موضوعات کبیر حدیث نمبر 257 پر آئیے دیکھتے ہیں کیا لکھا ہوا ہے۔ متن میں پڑھ کے آپ کو سناتا ہوں۔ لکھا ہے، امام صفاقسی نے امام مزی سے نقل کیا ہے کہ یہ روایت لوگوں کی زبان پر بہت مشہور ہے، لیکن کتب حدیث میں اس کا کہیں وجود نہیں۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بلال کی زبان میں لکنت تھی، وہ اذان میں اشہدو کی جگہ اسہدو کہتے تھے۔ یہ بات قطعی غلط ہے۔ آپ سن رہے ہیں امام اللہ علی قاری کتاب، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جو لوگ، یہ بہت مشہور ہے کہ ان کی زبان میں لکنت تھی اور وہ اشہدو کی جگہ اسہدو کہتے تھے، یعنی شین کی جگہ سین کہتے تھے۔ فرماتے ہیں امام اللہ علی قاری یہ بات قطعی غلط ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب البدایہ والنہایہ دیکھ لیتے ہیں۔ آپ کو عربی میں دیکھنا ہے تو البدایہ والنہایہ جلد 5 صفحہ نمبر 333 پر دیکھ لیں، اور اگر اردو دیکھنا ہے تو آپ دیکھیں البدایہ والنہایہ جلد 7 صفحہ نمبر 140 پہ یہ بات موجود ہے۔ آئیے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، کچھ تھوڑی عبارت پڑھ کے سناتا ہوں، کیونکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے وہ کچھ یعنی ان کی باتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن میں جو پوائنٹ ہے اس کو آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ چیپٹر کا نام رکھا ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت بلال بن ابی رباح الحبشی المؤذن، اور میں عبارت کو پورا پڑھ کے نہیں بلکہ کچھ میں جہاں سے انڈر لائن کیا ہوں آپ وہاں سے دیکھیں۔ لکھا ہوا ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اذان دیا کرتے تھے، کبھی یہ اور کبھی وہ، اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوبصورت اور دل پسند آواز والے اور فصیح تھے، یعنی فصیح زبان تھی۔ اور یہ جو روایت کی جاتی ہے کہ بلال کا سین اللہ کے یہاں اہمیت رکھتا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں۔ اور آپ نے فتح مکہ کے روز کعبہ کے چھت پر اذان دی۔ باقی آگے وہ اس کے حضرت بلال کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بیان کرتے ہوئے چلے گئے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے دیکھا حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ فصیح تھے۔ اور فصیح پتہ ہے کسے کہتے ہیں؟ فصیح زبان والے کو، جو یعنی لفظوں کی ادائیگی بہت اچھی طرح سے نبھائے۔ آپ علم والے ہیں، آپ جانتے ہوں گے فصیح زبان کسے کہتے ہیں؟ جو لفظوں کو اچھی طریقے سے، جیسا کہ لفظ ادا کیے جاتے ہیں ویسے اگر وہ لفظوں کو ادا کرے تو اسے کہا جاتا ہے یہ فصیح زبان والا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان فصیح تھی اور دل پسند تھی۔ اور یہ جو روایت کی جاتی ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت بلال کا سین اللہ کے یہاں اہمیت رکھتا ہے، یہ بالکل صحیح نہیں ہے یہ۔ آئیے میں آپ کو ایک کتاب کا اور حوالہ دیے چلتا ہوں۔ حضرت علامہ مفتی شریف الحق امجدی صاحب اپنی کتاب فتاوی شارح بخاری جلد 2 صفحہ نمبر 38 پر، یہ میں آپ کو سوال پڑھ کے پہلے سنا دیتا ہوں پھر جواب پڑھ کے سناتا ہوں۔ اس میں لکھا ہوا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین و مفتیان شرح متین کہ زید تقریر میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف و توصیف میں مندرجہ واقعات کو بیان کر رہا تھا کہ ایک بار حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھ رہے تھے مگر لفظ شین صحیح سے استعمال نہیں کر پا رہے تھے، جس پر کچھ صحابہ کرام نے بارگاہ نبوت میں شکایت کی کہ کوئی دوسرا مؤذن مقرر کیا جائے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا مؤذن مقرر فرما دیا۔ جب حضرت بلال نے اذان نہ دی تو صبح ہی نہیں ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بستر پر کروٹ بدلتے بدلتے پیٹھ دکھنے لگی، صبح ہی نہیں ہو رہی۔
نہیں ہو رہی ہے۔ اتنے میں جبریل امین حاضر ہوئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح نہیں ہو سکتی۔ سین بلال عند اللہ شین، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سین ہے وہ اللہ کے نزدیک شین ہے۔ بکر کہتا ہے، یعنی اس میں جو سننے والا تھا اس میں سے کسی نے کھڑے ہو کے سوال کرنے لگے کہ بکر کہتا ہے کہ مولانا یہ واقعہ معتبر نہیں، لوگوں کو قصہ اور کہانی سنانے آئے ہیں، اس واقعے کا صحیح حدیث میں کہیں تذکرہ نہیں ہے، لہذا مدلل تحریر فرمائیں کہ زید کا بیان درست ہے یا نہیں، اور اگر درست ہے تو یہ واقعہ کس حدیث میں ہے، عین نوازش ہوگی۔ آئیے اب جواب آپ کو میں سناتا ہوں، جواب سن لے۔ الجواب، آپ نے جو واقعہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے اس کے قریب بعض کتابوں میں درج ہیں، لیکن تمام محدثین کا اس پر اتفاق ہے کہ یہ روایت موضوع من گڑھت ہے، بلکہ یہ جھوٹ ہے، واللہ عالم۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے بس آخری میں آپ کو اب یہ بات آپ یہاں سے بغور فرمائیں کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت تھی یا نہیں۔ یہ آپ کو یہاں سے جو میں کتاب کا حوالہ دینے والا ہوں، الحمدللہ اس سے بڑی دلیل میرے پاس نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ آئیے اب میں دکھانے والا ہوں آپ کو کتاب۔ آئیے میں آپ کے سامنے اب ایک اور کتاب کا بس یہ حوالہ دے کے انشاءاللہ اپنے بات کو مکمل کر لوں گا۔ آپ دیکھیں فتاوی مرکز تربیت افتاء جلد 2 صفحہ نمبر 646 اور 647 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں یہ فتاوی جو ہے کتاب جو ہے مرکز تربیت افتاء جو ہے استاد الفقہا فقیہ ملت حضرت مفتی جلال الدین احمد امجدی صاحب کی، اور اس کی تصدیق و تشریح کرنے والے 2 حضرات ہیں، ان کا بھی سن لیجیے آپ نام ہے محقق اثر مفتی محمد نظام الدین رضوی برکاتی صاحب، ان کو تو آپ جانتے ہیں، اور دوسرے ہیں نائب فقیہ ملت مفتی محمد ابرار احمد امجدی برکاتی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اب آئیے یہاں پہ دیکھتے ہیں کیا ہے متن، میں وہ پڑھ کے سنا رہا ہوں آپ کو، کیا فرماتے ہیں اس پر ہمارے مفتی۔ سوال جو ہے ان سے کیا گیا ہے، سوال پہلے آپ کو میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ سوال کیا گیا ہے، کیا فرماتے ہیں علماء دین اس مسئلے میں کہ ایک کتاب خطبات ربانی کے نام کی ہے، اس میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ درج کیا گیا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت بلال کو اذان دینے سے منع فرما دیں کیونکہ ان سے کلمات اذان صحیح ادا نہیں ہو پاتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عشاء کے نماز کے بعد منع فرما دیا۔ فجر کی اذان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیں دیا، جس کے بعد صبح نہیں ہوئی۔ پھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کیوں نہیں ہو رہی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی حضرت جبریل آئے، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جب تک بلال اذان نہیں دیں گے صبح طلوع نہیں ہوگی۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دیا، پھر صبح ہوئی۔ اس میں ایک نکرہ بھی ہے، سین بلال عند اللہ شین، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو سین ہے وہ اللہ کے نزدیک شین ہے۔ کیا یہ واقعہ درست ہے؟ برائے مہربانی قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائیں، نوازش ہوگی۔ ٹھیک ہے، آئیے الجواب، اب میں آپ کو جواب پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بس یہ آخری ہے، آپ جواب سن لیں اور بہت غور سے اس جواب کو سنیں، انشاءاللہ بس یہ بات کمپلیٹ ہو جائے گی میری آج۔ الجواب، جواب ہے خطبات ربانی نام کی کتاب میں مذکور یہ واقعہ موضوع و من گڑھت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کلمات اذان صحیح سے ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک بار پھر سے سن لیں۔
خطبات ربانی نام کی کتاب میں مذکور یہ واقعہ موضوع و من گھڑت ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے کلمات اذان صحیح سے ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ بالفرض اگر ان کا تلفظ صحیح نہ ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں مؤذن مقرر نہ فرماتے۔ اس واقعے کو صحیح ماننے کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور ایک کمزوری کا انتصاب بھی ہے کہ آپ نے ایک غلط خواں کو مؤذن فرمایا تھا۔ اور پھر آگے کیا وہی البدایہ والنہایہ کی جو میں نے ابھی پڑھ کے سنایا آپ کو، اس کی عبارت لکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ بات بتا دیا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں کوئی لکنت نہیں تھی، ان کی زبان میں کوئی کمی نہیں تھی، سمجھ رہے ہیں۔ کلمات اذان جو کہا جاتا ہے کہ صحیح درست نہیں ہوتے تھے، یہ ایسا نہیں ہے۔ تو میں بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ میری کیا اوقات ہے کہ میں حضرت کی کچھ اصلاح کر سکوں، اور الحمدللہ ہم ان کی باتوں کو ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ بہت یعنی محبت سے میں حضرت سے کہنا چاہتا ہوں کہ میری کوئی اوقات نہیں ہے کہ میں آپ پہ کچھ بول سکوں، بس یہ بات مجھے آپ کے چینل سے، یہ ویڈیو سے ملی تھی، میں نے سوچ سمجھا کہ اس کو آپ کو بتا دیا جائے۔ شاید آپ نہ جانتے ہو کیونکہ آپ اچھے انسان ہیں، آپ اس بات کو جان کر خوش ہوں گے کہ چلو الحمدللہ کسی نے بھی یہ بات بتا دیا، کیونکہ اگر آپ کو یہ بات نہیں پتہ تھی تو پتہ ہو جائے گی تو آپ اس سے توبہ رجوع کر لیں گے۔ اور دیکھیں اچھا انسان وہی ہوتا ہے جو اپنی غلطیوں پر توبہ و رجوع کر لیتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایسے ایسے اکڑو خان ہیں کہ اپنے غلطیوں پر کبھی توبہ نہیں کرتے۔ تو بس مجھ سے بولنے میں کوئی غلطی ہوئی ہو تو میں حضرت سے بھی یعنی معافی کا طلبگار ہوں، اور لوگوں سے بھی معافی کا طلبگار ہوں، اپنے رب العالمین سے بھی معافی کا طلبگار ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔